بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الادویہ سال اول۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بدل ادویہ، سبسٹیٹیوٹ آف میڈیسن۔ بدل ادویہ کے ضمن میں واضح ہوگی کہ سلمان سمراج اور اس کا مقصد کیا ہے۔ طباء کرام کا بھی بدل ادویہ سے یہی مقصد ہے کہ اگر کسی خاص وجہ سے ایک دوا دستیاب نہیں ہو رہی تو اس کی جگہ پر اسی خواص اور اثرات والی دوسری دوا استعمال کی جائے۔ کوئی دوا کسی دوا کی بدل ہو سکتی ہے کہ ایسا ممکن ہے، کیونکہ اگر ایک دوا کسی دوسری دوا کی من حیث المجموعہ ہر اعتبار سے یعنی بعتبار جنس، نوع اور اثرات ہو سکتی ہے، تو پھر دونوں دوائیں یعنی بدل اور مبدل دو دوائیں نہ ہو کر ایک دوا ہو جائے تو پھر بدل کے معنی کیا ہیں۔ بدل ادویات کے ضمن میں قدیم کتب کے مطالعہ سے یہ بات سامنے ہے کہ اطباء قدیم نے دواؤں کے مباحث میں بدل ادویہ کے بحث کے ساتھ باقاعدہ فہرست بدل ادویہ کو بھی التزاماً پیش کیا ہے، اور ان فہرستوں کے مطالعہ کرنے سے یہ بات سامنے ہے کہ یہ فہرستیں صحت پر مبنی نہیں بلکہ ان کے اندر جا بجا غلطیاں بھی نظر آتی ہیں۔ جہاں تک اغلاط کا تعلق ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن بدل ادویہ کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور ایسا ہوتا بھی ہے اور ہے کہ ایک دوا کی عدم موجودگی میں دوسری دوا کسی حد تک بدل ہو جاتی ہے اور مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ لہذا بدل ادویہ کی اہمیت کے مد نظر بدل ادویہ کے لیے چند اصول ترتیب دیے گئے ہیں جو درجہ ذیل ہیں۔ واضح ہے کہ بدل کی ضرورت صرف 3 صورتوں میں پڑتی ہے۔ نمبر 1، جب کوئی دوا نایاب ہو جائے۔ نمبر 2، جب کوئی دوا اتنی قیمتی ہو کہ جس مریض کو استعمال کرانا مقصود ہو اس کی اقتصادی حالت اس کی متحمل نہ ہو۔ نمبر 3، جب کوئی دوا ایسی ہو کہ اس کو بغیر اصلاح کے ممکن نہ ہو اور اس کی دوا مصلح نہ مل رہی ہو یا اس کی اصلاح نہ کی جا سکتی ہو اور اس کے استعمال سے دوسرے عوارض پیدا ہونے کا خطرہ ہو۔ لہذا مندرجہ بالا صورتوں میں ایسی دوا اس کے بدل کے طور پر منتخب کرتے ہیں جس سے وہ مقصد مخصوص بھی حاصل ہو جائے اور دوسری تکلیف بھی نہ پیدا ہو۔ جب ہم بدل ادویہ کی تلاش کریں گے تو ہم کو اس وقت بھی کچھ خاص باتوں کا دھیان رکھنا ہوگا۔ جب کسی اصل دوا کا بدل تلاش کریں تو اس وقت ہم کو دیکھنا ہوگا کہ اس اصل دوا کے افعال و خواص میں کوئی دوسری دوا بھی مناسبت اور مماثلت رکھتی ہے یا نہیں، اور اگر رکھتی ہے تو پھر کس درجہ مماثلت ہے، کیونکہ کبھی ایسی دوا مل جائے گی جو کہ اصل دوا کے افعال و خواص میں مناسبت پورے طور پر رکھتی ہو، کبھی ایسی دوا ملے گی کہ مناسب اور درجے کی رکھتے ہو، اور کبھی ناقص درجے کی مناسبت والی دوا ملے گی۔ لہذا مناسبت اور مماثلت کو ہم 3 صورتوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ ان 3 صورتوں کے اندر کوئی دوا کسی اصل دوا کی جگہ پر استعمال کرائی جائے تو بدل ثابت ہوگی، ورنہ نہیں۔ بدل دوا اصلی دوا سے مناسبت کلی رکھتی ہو۔ مناسبت کلی سے مراد یہ ہے کہ بدل دوا اصل دوا سے مناسبت اور مماثلت بعتبار اثر، جنس اور نوع رکھتی ہو۔ لہذا اگر اس قسم کی دوا بدل کے طور پر ہم کو ملے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بدل حقیقی ہے۔ بدل دوا اصل دوا سے مناسبت اور درجہ کی رکھتی ہو، یعنی بدل دوا اصل دوا سے مناسبت بعتبار اثر اور جنس رکھتی ہو، اور اس قسم کی بدل دوائیں بدل متوسط یعنی دوسرے درجہ کی بدل کراتی ہیں۔ جیم، بدل دوا اصل دوا سے مناسبت ناقص درجہ کی رکھتی ہو، یعنی بدل دوا اصل دوا میں مناسبت صرف اثر کے اعتبار سے ہو، لہذا یہ دوا ناقص درجہ کی کرائے گی۔ بدل دوا اصل دوا سے مناسبت کلی رکھتی ہو تو اسے بدل حقیقی یا بدل اقرب کہتے ہیں، اور اگر ان دونوں میں مناسب اور درجہ کی ہو تو یہ یقیناً پہلے درجے سے کم ہوگی، لہذا اسے بدل قریب کہیں گے، اور اگر دونوں میں مناسبت ناقص درجے کی ہے تو یہ سب سے کم قسم کی مناسبت ہوگی، لہذا اسے بدل بعید کہیں گے۔ جیسے چوکیا سہاگا کا بدل ڈالی والے سہاگا کو کہا جائے تو یہ بدل اقرب کہلائے گی، کیونکہ ان دونوں میں مناسبت تام ہے، لہذا اول درجہ کی مناسبت ہوئی۔ اب بدل اقرب کہیں گے، لیکن اگر اسی چوکیا سہاگا کا بدل نشادر کو کہا جائے تو یہ مناسبت تام نہیں، کیونکہ ان میں 2 چیزوں میں اشتراک اور مناسبت ہے، یعنی اثر اور جنس میں، لہذا یہ مناسبت اور درجہ کی ہوئی، لہذا یہ بدل قریب کہلائے گا۔ اگر کسی وجہ سے ان دونوں کے بجائے سہاگا کا بدل رائی کو کہیں گے تو یہ ناقص درجے کی مناسبت ہوگی، کیونکہ اس میں اشتراک اثر کے علاوہ
اور کوئی اشتراک نہیں، لہذا یہ بدل بعید ہوگا۔ بہرحال مدرجہ بالا اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر بدل ادویات پہ ضرور مقرر کرے تو انشاءاللہ ہم اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے، اور ہم اپنی کوشش میں ناکامی اور خامیوں سے کافی حد تک محفوظ رہیں گے۔